تقلید کے لیے ہمارے پاس دلیل عقلی دلیل ہے، عقلی اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے. دین ہمیں کہیں پر بھی تقلید کرنے پر مجبور نہیں کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تقلید مجبوری نہیں. دین ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ جو اعمال تم انجام دے رہے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے، شعوری کیفیت. اب یہ جو دلیل ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ دلیل ایسے حاصل ہوگی یا میں آؤں سارا اپنا ہر چیز ترک کروں، گھر ترک کروں، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن ترک کروں، نوکری ترک کروں، مستقبل اپنا ترک کروں، جاؤں یہاں سے جا کر حوض علمیہ میں داخلہ لوں، وہاں پر 20 25 30 سال مختلف علوم کو پڑھنے کے بعد درجہ اجتہاد پر پہنچوں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ قرآن اور روایت کی روشنی میں میرے لیے عمل کیا ہے. اسے کہتے ہیں اجتہاد. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، دین نے کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ جائے لیتفقہوا، تاکہ دین میں تفقہ کر سکے. قرآن کی آیت ہے، آیہ نفر. دوسرا مرحلہ دین کہتا ہے اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو کم از کم دین اتنا پڑھو کہ اپنے لیے کم از کم راہ راستہ جو راستہ ہے وہ حاصل کر سکو. اگر اجتہاد کے لیے 25 سال پڑھنا پڑے گا تو اتحاد کے لیے کم از کم بھی 14 یا 15 سال کی تعلیم ضروری ہے. آپ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے لیے راہ عمل طے کر لیں. دوسروں کے لیے مشخص تو نہیں کر سکتے، اپنے لیے کم از کم آپ کر سکیں. یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم اجتہاد نہیں کر سکتے، اگر تم احتیاط کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آپ 15 سال دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا؟ لہذا دین کیا کہتا ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کو وقف کسی اور کام میں کیا وہ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر بننا بھی مجتہد بننے جتنا ہی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یہ سب بھی اتنے ہی ضروری ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے معاشرے میں ڈاکٹر زیادہ ضروری ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے. تو اب دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ چونکہ تم نے وقت وہاں صرف کیا تو اب تم کسی مجتہد کی تقلید کرو. اور یہ سیدھا سیدھا عقلی مسئلہ ہے، سیدھا سیدھا عقلی. دین کسی کو مجبور نہیں کرتا. لیکن میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں، صرف خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے دین کو اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیں. میرے جملے ہو سکتا ہے ذرا سے سخت ہوں، بعض لوگوں کے لیے سنگین ہو، لیکن اس کو تھوڑا سا درک کرنے کی کوشش کریں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے جب میرا جوتا پھٹتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے درزی کے پاس لے جاتا ہوں. درزی مگر سینہ نہیں جانتا، بہت سکوت نہیں جانتا سینہ. اس کے بعد دھاگا نہیں ہوتا، سوئی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا. لیکن میں اس کو درزی کے پاس نہیں لے کے جاتا. چلو بھائی ہم نے یہ مان لیا کہ درزی چمڑا نہیں سیتا، تو ایسا کرتے ہیں کسی سرجن کے پاس لے جاتے ہیں جوتا. بھائی سرجن تو چمڑا ہی سیتا ہے نا، سرجن کا کام بھی چمڑا ہی سینا ہے، چمڑا سیتا ہے اور ٹانکے بھی بڑے زبردست لگاتا ہے، ہاتھ میں بڑی صفائی ہے. پیسے ہی زیادہ لے لے گا زیادہ سے زیادہ. تو ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قبلہ آپ میرا نہیں کرتے نا. ہم یہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں ہم اپنے پھٹے ہوئے جوتے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی ہے جس نے پھٹا ہوا جوتا بیچنے کی کوشش کی ہو؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے. پھٹا ہوا جوتا بیچنے کے یعنی کوئی قیمت ہمارے پاس اس کی نہیں ہوتی. ہم صرف بطور مجبوری چونکہ پھٹ گیا ہوتا ہے ابھی دوسرا نہیں لے سکتا تو میں اس لیے اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. جس چیز کی میری اپنی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے میں اس چیز کے لیے اتنا سینسیٹیو ہوں کہ میں اس کو سلانے کے لیے موچی تلاش کرتا ہوں. موچی ریلیٹڈ پرسن تلاش کرتا ہوں. کہتا ہوں موچی سے سلواؤں گا. اور موچی کے اندر بھی میری پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، پرائیورٹیز. میں کہتا ہوں یار موچی اچھا ہونا چاہیے، موچی اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موچی نے جوتے میں ٹانکا صحیح نہیں لگایا تو جوتا میرے پیر کو کاٹے گا، مجھے اذیت ہوگی. دین کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دین میں اگر ٹانکے غلط لگ گئے
تو بدن چھلنی نہیں ہوتا، روح چھلنی ہوتی ہے، اور محسوس نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیزان من، پھٹے ہوئے جوتے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تو اسپیسیفک اسپیشلائز بندہ موچی تلاش کرتا ہوں، اور دین کے لیے میں ہر آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں جس کو نہ طہارت کا پتہ نہ نجاست کا پتہ، دین بانٹتا پھر رہا، اور میں دین لینے کے لیے تیار ہوں خدا کے لیے۔ اس لیے کہتا ہوں تقلید یہی ہے، تقلید خدا کی قسم یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دین کو اس کے اسپیشلائز پرسن سے حاصل کرے۔ اور ائمہ نے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صفات ہونی چاہیے، ان صفات کی روشنی میں اپنے لیے مجتہد کا تعین کریں، اور پھر دیکھیں ہوگا کیا۔ قبر میں جب ہم سب جائیں گے، اب یہ جملے آپ نے سنے میں، بارہا سنے میں ہے، قبر میں جا کر کیا ہوگا؟ سوال جواب۔ یہ جو قبر کا سوال جواب ہے یہ کسی سے منتفی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، جو بھی سلسلہ اس کے بعد ہونا ہے۔ اب جب سوال کرے گا تو جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا فرشتہ مجھ سے یہ پوچھے گا کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، کتنی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ پوچھے گا؟ اتنا تو میرا آج کا کمپیوٹرائز سسٹم، کمپیوٹر کا سسٹم اتنا میرا آج کل اپ ڈیٹ ہو گیا، میں ایک بٹن دباتا ہوں پورا ڈیٹا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ فرشتے کو کم از کم کمپیوٹر سے تھوڑا سا اوپر سمجھ لو، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کلک دبائے گا سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، ایک سیکنڈ میں سب وہ بتائے گا کون سی نماز میں کیا کیا تھا، وہ اسے پتا ہوگا۔ لہذا وہ نماز کے بارے میں سوال یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، سوال یہ پوچھے گا کہ یہ جو تو نے نماز ایسے پڑھی اس کی دلیل کیا تھی۔ سوال یہ ہوگا، یہ یاد رکھنا، پیپر آؤٹ کر دیا میں نے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے ایسے نماز کیوں پڑھی؟ اگر وہاں جواب یہ دیا کہ امی نے کہا تھا تو نمازیں باطل ہو جائیں گی، ابو نے کہا تھا نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو کی تقلید کے لیے، ابو کی اطاعت، امی کی اطاعت کے لیے تمہیں نہیں بھیجا تھا، تمہیں امام کی اطاعت کے لیے بھیجا تھا۔ اب اگر امام نہیں ہے تو راستہ کون سا ہے؟ تو بھائی جتنے بھی لوگ تقلید کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے، امام تو نہیں تھے، ہم نے جن کی طرف امام نے بھیجا تھا ان سے رجوع کیا، میں نے تو اپنے مجتہد نے جیسے کہا ویسی نماز پڑھ لی، اب میری نماز صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب مجتہد دے گا۔ لیکن جو تقلید کو حرام سمجھتا ہے وہ مجھے بتائے، اور وہاں جب تک جواب نہیں دو گے اس وقت تک ہنٹر لگتے رہیں گے۔ یہ بتا دو، مت کرو تقلید، کوئی مسئلہ نہیں، تقلید مت کرو، لیکن جب تک پڑھی ہوئی نماز کی دلیل نہیں دو گے کوڑے لگتے رہیں گے، اور جب تک کوڑے لگتے رہیں گے تب تک مولا کائنات کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو رد کر دینا یہ سوچ کر کے جی تقلید میں خود کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اتنا آسان دین نہیں ہے۔ لہذا دوبارہ کہہ رہا ہوں، کم از کم اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے دین کو ذرا سی حیثیت زیادہ عطا کریں۔